وہ کافر ہے کیوں؟ اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے. تو یہ کیا کہے گا؟ ابو جہل کو نہیں جانتے، اس کو بھی نہیں جانتے. ابو جہل سے ملاقات کیا آپ نے؟ بالکل نہیں چھوڑ سکتے. سن لو، ایک ادھر کرو دکھاتا ہوں. ایک بیٹھو بیٹھو رولا پہ جائے گا، تسی کھڑے رولا پہ جائے گا. میں الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے پارٹ 2 میں فضائل اعمال کے کفریات کے بارے میں جانا، تو اب اس پارٹ 3 میں ان کا رد عمل آپ کے سامنے لایا جائے گا کہ وہ کیسے فضائل اعمال کو ہر حال میں نہ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. پکڑیں. ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان ہے جس کا بار بار دہرانا نہ تو تسلی بخش ہے، نہ کارآمد اور نہ مفید، جبکہ موجودہ مشاہدات اور واقعات خود ہماری سابقہ زندگی اور ہمارے اسلاف کے کارناموں پر بدنما داغ لگا رہے ہیں. برابر پیشاب 10 من دودھ کو کیا کر دے گا؟ اس ساری کتاب کے اندر بے شک سچ لکھو. ایک جگہ تے نبی پاک دی شان بکواس کی تھی، سارا کچھ ضائع. مولوی صاحب آپ کا جو مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند کا انڈیا میں، ایک منٹ، یہ اس مدرسے کے بانی کی کتاب ہے. اس کتاب میں لکھ رہا ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب بتاؤ، چلو اتنا بتاؤ، جو یہ کہے وہ مومن ہے، کافر ہے نا؟ تو جس نے یہ لکھا وہ کیا ہوا؟ وہ کافر ہوا نا. تو جس نے یہ لکھا کیا اس میں کیا ہے؟ اس میں لو جی حلے بھی اس میں کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کرنی ہے، لازمی ہے، فرض ہے. نبی پاک دا ادب کرنا سارے فرضاں تو اگے فرض ہے. موٹی جی گل ہے، تبلیغ کے کتنے جز ہیں؟ میں سکھا رہا ہوں، چلو میں سکھاتا ہوں کہ 2 جز ہیں. کتنے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تبلیغ کے 2 جز ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ برائی ہے، اس کو چھوڑو. یہ تبلیغ ہے یا گالی ہے؟ بتاؤ. یہ میرے نبی پاک کی توہین ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، اس کو چھوڑو. میں تبلیغ کر رہا ہوں، برائی سے منع کر رہا ہوں، اچھائی کو بول رہا ہوں، اس میں کوئی ضابطہ نہیں. آئندہ بعد رب کے قرآن کی قسم کھائیں کہ اس کتاب کی ہم تبلیغ نہیں کریں گے جس کتاب میں نبی پاک کی زندگی کی توہین کی گئی ہے. آپ یہ قرآن تھامیں، قرآن کی تبلیغ کریں. بخاری شریف پکڑیں، بخاری شریف کی تبلیغ کریں. نہیں آتا تو جس کو بخاری نہیں آتا وہ کیا تبلیغ کرے گا؟ پھر علماء کو کرنے دے. تسی کیوں کرتے ہو؟ اچھا کتنے ہیں بتائیے. اچھا یہ جو اس میں برائی لکھی ہوئی اس سے منع کون کرے گا؟ میں نے تو کر دیا، آپ نہیں کریں گے. آپ حضور کی امتی نہیں ہے، اس میں برائی نہیں ہے. اچھا یہ نہیں چھوڑ سکتے ہے نا؟ اس کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے. اس کتاب کو ہم بالکل نہیں چھوڑ سکتے. سن لو، ایک یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان. اس میں جو کچھ لکھا ہے اسی کی روشنی میں میں ان کی حضرت کی شان بیان کرتا ہوں. حضرت آپ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہو. اس کتاب کا ہم پڑھیں. ایک منٹ، آپ نہیں جانتے یہ کتاب کس کی ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ، اوکے ہو گیا، رولا ختم. آپ نہیں جانتے کہ یہ کتاب، اتنا آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک کو گالی نکالنے والا کافر ہے. اتنا پتہ ہے کہ نہیں؟ نبی پاک کو ذلیل کہنے والا کافر ہے. اتنا پتہ ہے کہ نہیں؟ ایک منٹ، ٹھیک ہو گیا، کوئی نہیں. آپ یہ کہیں جو نبی کو ذلیل لکھے وہ کافر ہے، یہ کہیں کافر ہے نا؟ ایک منٹ بس. آپ کو ذلیل لکھا گیا یہ کفر ہے، کتاب لکھنے والا کافر ہے، اس کو ماننے والا بھی کافر ہے. لکھ کے دے دو، مر گیا. اب بات ہے آپ کے سامنے یہ کتاب آ گئی ہے، اس میں لکھا ہے نبی پاک کو، پھر تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے میں واقعہ سنانے لگا. کیا قرآن میں یہ لکھا ہے نبی ذلیل ہے؟ پھر سونے یاد کر بدر دے اندر اساں تہاڈی مدد فرمائی، تہاڈے کول سامان تھوڑا سی اسی تہاڈی کی کیتے مدد کیتی. ایک ہی کہندا تسی ذلیل سو. جو بندہ نبی پاک کو ذلیل کہے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ پھر یہ کتاب لکھنے والا جس کتاب کو آپ جانتے نہیں جانتے نا؟ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ایک ابو جہل کافر ہے مومن ہے؟ کیوں؟ اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے. تو یہ کیا کہے گا؟ ابو جہل کو نہیں جانتے، اس کو بھی نہیں جانتے. ابو جہل سے ملاقات کیا آپ نے، لیکن اس کو کافر کہہ رہے ہو. تو اس کو کافر کہنے میں کیوں ڈرتے ہو؟ اس کا نام نہیں سنا. نبی پاک کی توہین تب ہی توہین ہوگی جب آپ جانتے ہو اس کو.